اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمین. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششجہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالا جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز پہ اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام نے بڑا پاکیزہ اور صاف ستھرا تصور معاشرہ دیا اور اس کا عملی ثبوت ریاست مدینہ کا وہ پاک باز معاشرہ تھا جس میں جرائم کی شرح نہ ہونے کے برابر تھی، اور اگر کوئی شخص جرم کر بیٹھتا تو وہ خود بارگاہ رسالت مآب میں معافی کے لیے حاضر ہوتا، اور شریعت کی طرف سے اس جرم کی جو بھی سزا مقرر اور متعین ہے اس کو اپنے اوپر نافذ کروانے کے لیے اصرار کرتا. اسلام نے مختلف جرائم کی جو مختلف سزائیں مقرر کی ہیں خلق خدا کی بہتری، معاشرے کی طہارت پاکیزگی اور بندوں کا مالک کے ساتھ جو تعلق بندگی ہے اس کو مضبوط رکھنے اور ریاست کو امن و امان کا گہوارہ بنانے کے لیے ان سزاؤں کو شریعت نے مقرر کیا ہے. دوسری بات، جتنی بھی کڑی سزائیں ہیں جن کو شریعت میں حدود کہا جاتا ہے وہ معاشرتی جرائم پہ ہیں.
جن گناہوں کا تعلق خلق اور خالق سے ہے وہ جتنا بھی سنگین جرم کیوں نہ ہو اس کا معاملہ آخرت پہ رکھا گیا۔ نماز اہم فریضہ ہے، اگر کوئی ترک نماز کرتا ہے تو شریعت نے بطور حد اس کے لیے کوڑے مقرر نہیں کیے۔ اگر کوئی روزہ چھوڑتا ہے تو اس کے لیے بطور حد کوڑے مقرر نہیں کیے۔ اور بھی جتنے بھی جرائم ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے تو اس کی سزائیں آخرت پہ رکھی گئی، لیکن جن گناہوں سے اور جن جرائم سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور انسانی حقوق غصب ہوتے ہیں اور انسانیت کو اذیت پہنچتی ہے، ان کی کڑی سزائیں اس لیے رکھی گئی تاکہ اس جرم کا خاتمہ ہو اور معاشرے میں تمادیت کا نور پھیلے۔ اگر کوئی کسی شخص کو قتل کر دیتا ہے تو قتل کا بدلہ قتل رکھا گیا، کیونکہ اس نے یہ عمل کیوں کیا۔ گو قیامت کے دن بھی سب سے پہلا سوال یہی ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھے، سب سے پہلا سوال قیامت کے دن جو بندوں سے کیا جائے گا وہ حقوق اللہ میں سے نماز کا ہوگا، اور حقوق العباد میں سے سب سے پہلا سوال حدیث شریف میں آتا ہے قتل کا کیا جائے گا۔ تو قتل کی سزا قتل ہے، اور اگر قاتل کی سزا قتل نہ رکھی جائے تو پھر قتل میں اضافہ ہو جائے، کیونکہ نتیجہ سامنے ہے۔ جن ملکوں میں قتل کی سزا قتل نہیں ہے، وہ ملک یورپ کے ہوں یا امریکہ کی ریاست کے وہ علاقے ہوں، وہاں آپ قتل کی شرح دیکھ لیں۔ پاکستان کے اندر اگر قتل و غارت عام ہے تو اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ اس میں قتل کی سزا قتل ہونے کے باوجود اتنے قتل کیوں ہوتے ہیں، اس میں اس سزا کا اجرا نہیں ہوتا۔ ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ سفارش اور رشوت پہ چلتا ہے، لہذا قاتل اپنے کیفر کردار تک نہیں پہنچتا، جس کے نتیجے کے اندر قتل عام ہے۔ اور اگر کہیں عدالتیں مضبوط ہیں تو وہاں قتل خال خال پایا جا رہا ہے۔ ہمارے سامنے جو ہے وہ حجاز کی مثال موجود ہے، وہاں سالوں کے بعد کوئی قتل ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں آپ یورپ، امریکہ اور دیگر ممالک جو دیکھیں ان میں قتل کی جو شرح ہے، اور اس کو سعودی عرب سے موازنہ کرے، پاکستان سے موازنہ نہ کرے، اس لیے کہ پاکستان میں جو قانون ہے وہ غیر مؤثر ہے۔ اس طرح باقی بھی جتنے بھی جرائم ہیں اگر ان کی سزا دی جائے تو جرم کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور آگے جرم کا دروازہ بند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں زنا کو انتہائی بے حیائی کہا، اور اس سے حرج یہ واقعہ ہوتا ہے کہ نسل انسانی اور نسل کا نقصان ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی کوئی بھی شریف النفس انسان مذہب سے تعلق نہ بھی رکھتا ہو، اس کی شرافت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ اسلام نے فطرت سے جنگ نہیں کی، مرد اور عورت کی جو طبعی خواہشات ہیں ان کی تکمیل کے لیے نکاح کا راستہ دیا۔ اگر ایک نکاح سے اس کے ارد گرد تنا ہوا حصار وہ کمزور محسوس کرتا ہے، زمانہ کا تغیر اور تبدل یا اس کی ضروریات یا اس کی خواہشات زیادہ ہے، تو اسلام نے دوسرا، تیسرا، چوتھا راستہ مرحمت فرما دیا،
تاکہ یہ جائز راستے پہ گامزن رہے، برائی کی راہ اختیار نہ کرے۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص گناہ کا، اس جرم بد کا ارتکاب کرتا ہے تو اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو شریعت اس کو 100 کوڑوں کی سزا دیتی ہے کہ اس نے نکاح کر لیا ہوتا، زنا سے گریز کیا ہوتا، اپنی خواہش کی تکمیل کا جو راستہ ہے وہ نکاح کے ذریعے سے حاصل کرتا، نہ کہ زنا کے ذریعے سے، لہذا اس کو 100 کوڑوں کی سزا شریعت کی جانب سے متعین ہے، جو بطور حد ہے۔ حد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیز مقرر ہے اس کو حد کہتے ہیں، اور جس چیز کو قاضی اپنی ثواب دید پہ، جج اپنی ثواب دید پہ سزا لکھتا ہے اس کو تعزیر کہتے ہیں۔ اس بات کو ذرا ذہن میں رکھنا تاکہ اگلی بات سمجھ میں آئے۔ تو 100 کوڑوں کی سزا غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کے لیے بطور حد مقرر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا الزانیۃ والزانی، زانیہ عورت اور زانی مرد جب یہ عمل بد کریں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہاں زانیہ کو زانی سے مقدم رکھا گیا، جبکہ قرآن مجید کے اندر مرد کو مقدم رکھا جاتا ہے، السارق والسارقہ، تو چور اور چورنی، وہاں چور کو مقدم رکھا گیا اور چورنی کو مؤخر کیا گیا، اور یہاں جو ہے وہ زانیہ کو مقدم رکھا گیا۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اس عمل کے اندر عورت کا ہاتھ زیادہ ہوتا ہے۔ تو بطور حد 100 کوڑے متعین کر دیے شریعت اسلامیہ نے۔ اب کوئی شخص شادی شدہ ہے تو اگر وہ یہ فعل بد کرتا ہے تو شریعت اس کے وجود کو برداشت نہیں کرتی، کہ اس کو شریعت نے ایک سہولت دی لیکن اس کے باوجود اس نے دوسری عورتوں سے اپنا منہ کالا کر کے بہت بڑی غلطی کی۔ ایک تو اس نے زنا کیا اور دوسرا اس نے اپنی بیوی کا حق غصب کیا، اس نے دوہرا جرم کیا ہے۔ اس کی سزا یہ ہے کہ وہ دھرتی پہ جینے کا حقدار نہیں ہے۔ شریعت نے اس کو رجم کی سزا سنائی کہ اس کو جو ہے وہ رجم کیا جائے، پتھر مارے جائیں، یہاں تک کہ وہ اس سے زمین پاک ہو جائے، اس کے وجود سے زمین پاک ہو جائے۔ یہ شریعت کا حکم ہے اور حدیث متواترہ اس پہ موجود ہے۔ اگر کسی مرد نے کسی عورت سے زبردستی زنا کیا، عورت اس کے لیے نہیں چاہتی تھی، تو اس زنا کو زنا بالجبر کہتے ہیں۔ تو چونکہ عورت کا قصور نہیں ہے تو جب حد نافذ ہوگی تو عورت پہ حد نافذ نہیں ہوگی، اگر یہ بات پائے ثبوت تک پہنچ جائے کہ عورت کی رضامندی شامل نہیں تھی۔ چونکہ اس کا قصور نہیں ہے، اس کو مجبور کیا گیا، اور جس کو مجبور کیا گیا ہے شریعت میں اس کو معافی ہے۔ ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا، شریعت میں 3 شخصوں کو معافی ہے، جو بھول کے کام ہو جائے، جو ہے وہ مجبور ہو جائے، اور جو خطا سرزد ہے، کرنا کچھ اور چاہتا تھا کر کچھ اور رہا ہے، تیر مارنا چاہ رہا تھا کسی کو لیکن لگ کسی اور کو گیا، وہ شکار کے لیے جا رہا تھا، وہ قتل خطا ہوگا، اس میں قصاص نہیں ہے۔ تو 3 چیزیں معافی ہیں، ان میں سے ایک چیز جو ہے جس میں مجبور کیا گیا۔ تو اگر عورت مجبور کر دی گئی تو اس کی رضا شامل نہیں تھی، تو اس میں عورت کو سزا نہیں ہے۔ دور رسالت میں ایسی مثال موجود ہے کہ مرد پہ حد جاری کی گئی اور عورت پہ حد جاری نہیں کی گئی۔ تو شریعت نے 100 کوڑوں کو بطور حد نافذ کیا اور رجم کو بھی بطور حد نافذ کیا۔ حدیث متواترہ سے رجم کا ثبوت موجود ہے، اور پھر جب اس عمل کو اور اس حدود کو بیان کر دیا گیا، اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی، مدینے کا معاشرہ اتنا پاکیزہ معاشرہ تھا، انسانی تقاضے کے تحت اگر کوئی خطا سرزد کر بیٹھتا تو وہ خود اس کی سزا کے لیے حاضر ہو جاتا،
مسلم کتاب الحدود کی روایت ہے، حضور تشریف فرما تھے، ایک صحابی جن کا نام تھا ماعز ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کھڑے ہو گئے، عرض کی طہرنی یا رسول اللہ، آقا مجھے پاک کر دو۔ فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ گئے، معافی کی، معذرت طلب کی، اللہ سے بخشش مانگتے رہے، لیکن پھر دوبارہ پلٹ کے آ گئے، بے چینی تھی، اضطراب تھا، عرض کی طہرنی یا رسول اللہ، حضور مجھے پاک کر دو۔ آقا کریم میں جاؤ، میں نے کہا ہے اللہ سے معافی مانگو، وہ کریم ہے، تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، تمہیں معاف کر دے گا۔ گئے، معافی مانگی، پھر پلٹ کے آ گئے، اندر کا اضطراب تھا، اندر بے چین تھا، عرض کی حضور مجھے پاک کر دو۔ کالا بیما طہرو کا، کہا کون سا گناہ کیا کہ تجھے پاک کروں؟ تجھے بار بار کہا ہے کہ جاؤ معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا، تم پھر پلٹ آتے ہو، بتاؤ تمہیں کس جرم سے پاک کروں؟ کالا من الزنا، عرض کی حضور مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے اور میں شادی شدہ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس کی جو سزا شریعت نے متعین کی ہے میں دنیا میں ہی وہ سزا لے لوں، تاکہ آخرت کی سزائیں برداشت کرنے کی ہمت میرے اندر نہیں ہے۔ حضور نے جبریل امین سے پوچھا مجھے جہنم کے عذابوں کا تذکرہ سناؤ۔ مشکات کی روایت ہے جبریل امین نے عرض کی حضور جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جو جہنمیوں کو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ ان کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے، یاغلی منہما دماغہ، جوتے پاؤں میں ہوں گے لیکن دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے رستے سے باہر آ جائے گا۔ یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے، اور جو جہنم کے سخت عذاب ہے العیاذ باللہ۔ عرض کی حضور میں ان سخت عذابوں کو نہیں سہ سکتا، میری گزارش یہ ہے کہ مجھے دنیا پہ ہی پاک کر دے تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں۔ چونکہ جب بندہ اپنے اوپر حد شرعی لے لیتا ہے تو وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ حضور نے فرمایا کہ اس کا توازن عقلی تو ٹھیک ہے؟ صحابہ سے پوچھا کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ذہن خراب ہو گیا اور بات کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں کتنی کڑی سزا ہے؟ صحابہ نے عرض کی دی حضور بالکل یہ صحیح الفاظ ہے۔ کہا اس نے شراب تو نہیں پی رکھی کہ نشے میں یہ بات کہہ رہا ہو؟ ایک صاحب اٹھے، منہ سوگا، عرض کی دی حضور ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اتنے میں وہ پھر اقرار کر چکے۔ شریعت 4 گواہ مانگتی ہے، اور جب بندہ خود اقرار کر لے پھر گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس نے خود اقرار کیا تھا اور بار بار اقرار کر لیا۔ آقا کریم فرمایا جاؤ جا کے اس کو سنسار کر دو۔ صحابہ گئے اور ماعز ابن مالک کو پتھر مارنا شروع کر دیا۔ ایک روایت کے لفظ ہے حضور مسجد نبوی میں یہ مصلی پہ ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، بدن پہ کپ کپاہٹ ہے، کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں۔ کسی نے دیکھا، کہا بندہ نواز خود ہی تو حکم دیا اور خود ہی رو رہے ہو؟ کہا وہ میرا عدل تھا، یہ میری محبت ہے، تقاضۂ عدل وہ بھی میں نے پورا کیا، اور میری محبت ہے کہ میں رو رہا ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر خود جنازہ پڑھایا ماعز ابن مالک کا، صحابہ بھی شریک تھے جنازے میں۔ کسی کی زبان سے جنازے میں جاتے ہوئے بات نکلی لو لو ماعز نے زنا کیا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، میں خبردار اگر کسی نے میرے ماعز پہ بات کی، اگر اس نے زنا کیا تھا میں نے سزا بھی دلوائی، میرا ماعز اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روئے زمین کے تمام مسلمانوں میں تقسیم کر دے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ اس قدر اس نے اپنے آپ کو پیش کر کے سچی توبہ کا مظاہرہ کیا ہے، اگر اس کی توبہ سب کو تقسیم کر دے لکفاہم، سب کے لیے کافی ہو جائے۔ اب حضرت ماعز ابن مالک کا جنازہ حضور نے خود پڑھایا، تدفین ہوئی، پھر روایت کے اندر آتا ہے ان کی وفات کا دوسرا یا تیسرا دن تھا، حضور حضرت ماعز ابن مالک کے گھر گئے، وہم جلوس، جب حضور گئے تو صحابہ پہلے بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور نے کہا اپنے بھائی ماعز کے لیے مغفرت کی دعا کر۔ یہاں سے جو دوسرے تیسرے دن دعا کرتے وہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ حضور ماعز ابن مالک کے گھر جا کے دعا مانگ کے آئے اور صحابہ پہلے ہی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب دیکھیے کہ یہ شریعت اسلامیہ ہے،
اور اسلام کا پیدا کرتا وہ معاشرہ ہے، مدنی معاشرہ، جس میں اگر کسی سے کبھی خطا سرزد ہو جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو خود پیش کر کے اپنی پاکی کی بات کرتا ہے کہ میں پاک ہو جاؤں۔ یہ تو 4 دن کی زندگی ہے، اب اگر زندگی میں جھوٹ بول کے بچا بھی لوں لیکن اللہ کے حضور تو میں نے پیش ہونا ہے، تو اس لیے وہ جھوٹ نہیں بولتا، اپنی بات حضور کے سامنے رکھ دیتا ہے اور اپنی سزا لے دیتا ہے۔ 3-4 واقعات پورے دور نبوی کے اندر ایسے ہوئے اور پھر اس کے بعد ایسا ستھرا اور پاکیزہ معاشرہ کہ ایسے واقعات ہوئے ہی نہیں۔ بعد میں خلفائے راشدین کا جو دور تھا اس میں بھی اکا دکا واقعات ہوئے اور لوگوں نے اپنے آپ کو خود پیش کیا حد کے لیے، حد نافذ کر دی گئی اور معاشرہ امن کا گہوارہ رہا۔ پھر جو وقت گزرتا گیا اور سزا و جزا کا جو تصور ہے اسلام کا، اس پر جو عمل درآمد ہے وہ کمزور ہوتا گیا، تو جب سزا کمزور ہوتی گئی تو جرائم بڑھتے گئے۔ ہم نے پاکستان لا الہ الا اللہ کی سربلندی کے لیے حاصل کیا تھا۔ ہزاروں گاؤں نے اپنی ممتا بھری گودیاں سبز حلالی پرچم پہ نچھاور کرتی تھی۔ وہ منظر ہمارے بوڑھے کبھی نہیں بھول سکتے جب عورتوں نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے کنووں کے اندر چھلانگیں لگائی تھی۔ وہ حالات کتنے دردناک تھے جب ماؤں نے اپنے بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ ان کا گلا دبا دیا تھا۔ وہ دردناک کہانی کتنی خونی ہے کہ تاریخ کی اتنی بڑی ہجرت اور کتنے لوگ جو ہے وہ ان کی گودوں سے ان کے بچے چھین کر کرفان کی نوکوں پہ چڑھائے گئے، لیکن اس کے باوجود وطن عزیز کی طرف بڑھتے ہوئے قافلے جوش و جذبے میں یہ نعرے مارتے ہوئے آگے بڑھتے تھے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جس نے یہ نعرہ دیا اسود سودائی، وہ کالج میں پڑھتا تھا نوجوان، کسی ہندو لڑکے نے پوچھا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ مطلب کیا؟ تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا لا الہ الا اللہ۔ پھر اس کے بعد اس پر باقاعدہ اس نے نظم لکھی۔ اب عمر کے آخری حصے میں ہے، 80-90 سال کی عمر ہوگی، تو تقریباً 2-3 ماہ ہو گئے میں بس ملنے کے لیے گیا، تو اس کی آنکھیں برس رہی تھی کہ ہم نے پاکستان کس لیے بنایا تھا اور اب وطن میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ تو ان سے پوچھو جنہوں نے اس راستے کے اندر قربانیاں دی، اس راستے کے اندر دکھ جھیلے اور اس راستے کے اندر مصیبتیں سہی۔ کیا تھا؟ ایک تجربہ کا چاہتے تھے کہ جس میں اسلامی اصولوں کو آزمایا جائے اور دنیا کے سامنے ہم نمونہ بنے کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے، یہ ریاست مدینہ کا فیضان ہے اور یہاں اسلامی قوانین کا تجربہ ہو رہا ہے۔ دنیا والوں آؤ ہمیں دیکھو اور پوری دنیا کے اوپر اسلام کا نظام نافذ کر دو۔ ہم نے اپنے آپ کو ایک نمونہ اور مثال بنانا تھا، اسلام کی تجربہ گاہ کے طور پہ یہ وطن حاصل کیا تھا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دنیا کے اوپر جتنے بھی ملک ہیں ان کا جغرافیہ پہلے ہے، نظریہ ان کا بعد میں ہے، لیکن پاکستان ایسا ملک ہے جس کا نظریہ پہلے ہے اور جغرافیہ بعد میں۔ اس کا نظریہ پہلے وجود میں آیا اور وہ لا الہ الا اللہ کے پرچم کو بلند رکھنا تھا۔ پاکستان بن گیا، ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ پاکستان کے بانی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ زیارت میں ان کے ساتھ کیا ہوا وہ ساری باتیں صیغہ راز میں ہے، وہ ایک الگ دکھڑا ہے، الگ کہانی ہے۔ اس کے بعد پھر پاکستان کے یکے بعد دیگر حکمران آتے رہے اور انہوں نے جس انداز کے ساتھ ملک کو لوٹا اور ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے جو انہوں نے قدم اٹھایا وہ کسی سے مخفی نہیں۔ پھر ملک کی نظریاتی سرحدوں پہ بھی حملے ہوتے رہے، لیکن 1988 سے لے کر آج تک مسلسل امریکی دباؤ پہ غیر ملکی آقاؤں کی خوشنودی کے لیے بہت کچھ ہوتا رہا۔ کچھ حکومتوں نے کچھ مانا کچھ نہ مانا، لیکن موجودہ حکومت نے مغربی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے جس انداز کے ساتھ قدم بڑھایا وہ انتہائی شرمناک ہے۔
جو کچھ ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے وہ پہلے ہی کیا کم تھا کہ اس کو سند دے دی جائے؟ کیا یہ کم ہے کہ نیم برہنہ حالت کے اندر بیٹی باپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے اور شادی کی تقریب ہے، بھوکی نظروں کا شکار ہو رہی ہے اور باپ کو شرم نہیں آ رہی؟ کیا یہ معاشرے میں کم جرم ہے کہ بہن بھائی اکٹھے ہیں اور بہن کا لباس ایسا ہے کہ بھائی اس پر شرم سے پانی پانی ہونے کی بجائے وہ شاید اپنی بہن کے حسن کی داد مانگتا ہے؟ یہ معاشرہ ہے ہمارا۔ پہلے معاشرے میں بے حیائی، عریانی اور اندرون خانہ برائی اور بدی کیا کم تھی؟ اس معاشرے میں کیا گناہ اور جرائم تھوڑے تھے؟ مزید یہ کہ موجودہ حدود بل جو کہ تحفظ نسواں کے نام سے ایک بل لایا گیا ہے، اس میں زنا بالجبر کو حد سے خارج کر کے اس کو تعزیر کے زمرے میں لایا گیا ہے کہ اس پہ حد نہیں جاری ہو سکتی، اس پہ تعزیر لگے گی، اور وہ قاضی کی ثوابدید پہ ہے کہ وہ جتنی مرضی سزا دے دے۔ اور پھر صوبائی حکومت کو اختیار دیا گیا کہ اگر وہ چاہے تو صوبائی حکومت جو ہے وہ اس کو سزا کو ختم کر سکتی ہے یا اس کو تبدیل کر سکتی ہے۔ زنا بالرضا کو حد میں رکھا گیا، لیکن اس کے اوپر بھی اتنی شرائط لگائی گئی کہ اگر کسی کے ساتھ زنا ہوتا ہے تو وہ قابل دست اندازی پولیس نہیں ہوگا، وہ دو گواہ لے کر عورت جو ہے یا کوئی مقدمہ درج کروانے والا وہ سیشن جج کے پاس جائے گا اور پھر وہ مقدمہ درج کروائے گا، اور اگر یہ بات پائے ثبوت تک پہنچ گئی تو پھر جو مجرم ہیں ان کو سمن جاری ہوں گے اور پھر وہ گرفتار ہوں گے۔ بھلا اتنی دیر مجرم انتظار میں بیٹھے رہیں گے کہ ہمیں کوئی آئے اور پکڑے؟ اور جو زنا بالجبر جو انتہائی سنگین جرم ہے، ایک تو زنا اور دوسرا عورت پہ ظلم ہوا اس کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ اس کے اوپر جبر ہوا، تو وہ زیادہ جرم ہے زنا بالرضا سے، لیکن اس کو حد سے تعزیر میں لایا گیا تاکہ اس راستے کو آسان کیا جائے اور جو ہے وہ یہ دروازہ کھول دیا جائے۔ اور اس میں بھی یہی شرط رکھی گئی کہ عورت جو ہے وہ اپنے ثبوت لے کے سیشن جج کے پاس جائے، پولیس اسٹیشن جانے کا اسے حق نہیں ہے، تاکہ اتنی دیر میں جو ہے وہ مجرم بھاگ جائیں یا دباؤ ڈال کے صلح کر لیں۔ اور پھر اس کو بھی تعزیر میں رکھا گیا کہ جج اپنی مرضی سے جو چاہے سزا دے سکتا ہے۔ جس معاشرے میں تھانے بکتے ہو، کچہریاں بکتی ہو، اس معاشرے میں انصاف کی کہاں توقع ہوگی؟ اور جس نے زنا بالجبر کیا ہے تو وہ کیا اپنے اوپر کوئی بھاری سزا لے گا؟ وہ تو رشوت دے کے انتہائی کم سزا، اور اگر ایسا ہو بھی جائے جج سزا دے بھی دے تو صوبائی حکومت کو اختیار ہے کہ وہ اس سزا کو موقوف کر دے یا اس کو تبدیل کر دے۔ اور یہ زنا بالرضا کے اندر جہاں حد ہے وہاں بھی صوبائی حکومت کو اختیار دے دیا گیا۔ اب صوبائی حکومت کے جو کار پرداز ہیں ان سے کیا آپ توقع رکھ سکتے ہیں؟ اور پہلی بات یہ ہے کہ یہ کس نے حق دیا ہے صوبائی حکومت کو؟ کون؟ اللہ اس کے رسول کے جو احکامات ہیں جو ہمارے سامنے، جب حد نافذ ہو جائے تو پھر کوئی اس حد کو بدل نہیں سکتا۔ اور آپ جانتے ہیں جب ایک قبیلے کی عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا گیا، حضرت اسامہ بن زید کی وساطت سے حضور علیہ السلام کی خدمت میں سفارش پیش کی گئی، حضور یہ حد نافذ کرنے کا حکم دے دیا گیا، لیکن یہ قبیلہ نیا اسلام لایا ہے، امیر کبیر خاندان ہے، عورت کا معاملہ ہے، اگر ہاتھ کٹ گیا تو یہ کہیں اسلام سے منحرف نہ ہو جائیں، لہذا اگر سزا میں تبدیلی کر دی جائے یا سزا ختم کر دی جائے تو یہ ذرا بہتر ہوگا۔ صحابہ نے ڈرتے ڈرتے عرض کی حضرت اسامہ بن زید جو حضور کے خادم تھے ان کے ذریعے سے کہ تم حضور کا موڈ خوشگوار ہو تو تم یہ بات عرض کر دینا۔ انہوں نے حضور کو وضو کراتے ہوئے یہ بات کہی، آقا کریم نے سنتے ہی فرمایا بلال کو بلاؤ۔ بلایا گیا، فرمایا بلال مسجد میں ممبر بچھاؤ اور منادی کر دو لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ لوگ اکٹھے کر دیے گئے اور مجمع لگ گیا، حضور ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، فرمایا تم سے پہلی امتیں اس وجہ سے ہلاک ہوئی کہ اگر ان میں سے کوئی امیر آدمی جرم کرتا تو اس کے لیے تعویلیں گھڑ لیتے، اور غریب جرم کرتا تو اس کے اوپر حد نافذ کر دیتے۔ ہمیں میری شریعت میں ایسا نہیں ہوگا۔ لو سرقت فاطمہ بنت محمد
لقطع محمد یدہا، تم تو اس فاطمہ کی بات کرتے ہو، اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی میں اس کا ہاتھ بھی کاٹتا۔ یہ شریعت اسلامیہ ہے، کسی کو حق نہیں ہے کہ جب حد کا نفاذ ہو جائے اس حد کو موقوف کر دے۔ اور ہمارے صوبائی وزیر اور وزیر اعلیٰ کس کو نہیں پتا کہ کتنے بڑے غنڈے اور بدماش ہیں، ان سے توقع اور ان کو یہ حق دیا جائے جو پہلے ہی لوگوں کی آبرو کے محافظ نہیں ہے بلکہ آبروؤں کے لٹیرے ہیں، ان کو یہ حق دیا جائے کہ زنا بالجبر کی سزا کو جو عدالت بھی دے دے یہ موقوف کر سکتے ہیں۔ اور ہماری حکومت اور ہمارے وزیر ذرا دیکھیں تو صحیح ہمارا معاشرہ کیا ہے کہ یہ غنڈے اور بدماش اللہ کی حدوں کو توڑ رہے ہیں۔ اور ہمارا بھی حق ہے آئندہ الیکشن میں ان کی شکلیں پہچان لیں۔ ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، نہ کسی گروہ سے، اور نہ ہم سیاسی دکانداری رکھتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے سیاست انہی کو مبارک ہو کہ فیض عشق سے ہے ناخن میرا سینہ تراش۔ ہم تو کسی اور راہوں کے مسافر ہیں، ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ کسی اور راستے میں کٹتا ہے۔ ہم تو اسلام کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہماری زندگی کا ایک لمحہ دین کی راہوں میں بچھا ہوا ہے۔ ہمیں کوئی سیاست سے غرض نہیں، لیکن یہ میں بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ان غنڈوں کے چہرے پہچان لیں، ان بدماشوں اور لٹیروں کے چہرے پہچان لیں۔ اور میری بیٹیاں اور میری بہنیں، میری مائیں اپنے پردے کی خود حفاظت کریں، اس پردے کو بوجھ نہ سمجھے۔ آج مغرب پراپیگنڈا کرتا ہے کہ عورت کو حق ہم نے دیا ہے، اس نے تو 90,000 عورتوں کو زندہ جلایا ہے۔ کلیسا پڑھے اپنی تاریخ، مغرب پڑھے اپنی تاریخ، یونان اپنی تاریخ پڑھے کہ بیٹی عورت اگر لنگڑا بیٹا جنم دیتی ہے تو خامد کو قانونی حق تھا کہ اس کو ذبح کر دے۔ بر صغیر اپنی تاریخ پڑھے، رسم ستی کے نام سے کیا ظلم نہیں ہوتا تھا۔ عورت کو کس نے حق دیا؟ انسان تو عورت کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ اگر کسی کے ہاں بیٹی جنم لیتی تو باپ اس کو زندہ درگور کر دیتا، بھائی قتل کرتا کہ کل کوئی میرا بہنوئی نہ کہلائے۔ آج بوڑھی کمر پہ باپ بوریاں لاد کے کام کر رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے، فیکٹری میں جوان بھائی اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے اپنی بہن کی شادی کرنی ہے۔ یہ بھائی تو قتل کرتا تھا، یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا، آج یہ اوور ٹائم لگا رہا ہے، یہ جھکی ہوئی کمر کے اوپر بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے۔ باپ کے دل میں اور بہن کے جو بھائی کے دل میں بیٹی اور بہن کی محبت کس نے ڈالی؟ اسی مصطفیٰ جان رحمت نے، جس نے شریعت اور اسلام دیا۔ یہ تو قاتل تھے بہنوں کے بیٹیوں کے، لیکن اب بیٹی گھر کی زینت ہے۔ جب گھر سے باپ بیٹی کو رخصت کرتا ہے پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے۔ اللہ کو مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک ٹیچر تھے ہمارے، ان کی بیٹی فوت ہو گئی، اور جب قبر میں دفن کر کے مٹی ڈھیل کے قبر بنا کے واپس پلٹنے لگے تو اس وقت ان کے بدن پہ راشا تھا اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور انہوں نے اس طرح ہاتھ اٹھایا، وہ ہاتھ مجھے آج بھی یاد ہے، ہاتھ ان کا کانپ رہا تھا اور بمشکل ان کی زبان سے یہ دو جملے جاری ہوئے، یوں ہاتھ اٹھایا اور روتے ہوئے کہا کھلونا ٹوٹ گیا۔ آج بیٹی قبر میں جاتی ہے تو باپ روتا ہے، باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے بیٹی کی وفات پہ، اور اس کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے باپ کیا کیا بھی کرتا، ساری ساری رات کام کرتا ہے۔ بوڑھا باپ دابڑا اٹھا کے کام کرتا ہے کہ نہیں کہ میں نے بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ جوان بھائی کو اپنی جوانی کا ایک ایک لمحہ فیکٹری میں اوور ٹائم لگا کے گزارنا ہوتا ہے، جوانی کا حسن اسے نظر نہیں آتا، اس سے آرام نہیں چاہیے، وہ بہن کے لیے سب کچھ کرنا چاہتا ہے۔ بہن کی یہ عزت اور بھائی کا یہ کے سینے میں یہ پیار اور بیٹی کی یہ آبرو یہ کس نے دی؟ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے۔ میری بہن، میری بیٹی، تو سجدے میں سر رکھ کے شکر ادا کرتی رہے تو حق کے شکر نہیں ادا کر سکتی، تو آج سڑکوں پہ جلوس نکالتی پھرتی ہے کہ مجھے حق مل گیا، میرے حقوق کا تحفظ ہوا۔ یہ تو آنکھیں کھلے گی جب تجھے عدالت میں جانا پڑا، کوئی غنڈہ تیری آبرو لوٹے اور پھر پولیس بھی تیرا
مقدمہ درج نہ کرے اور تو جا کے سیشن کے سامنے کھڑے ہو کے استغاثہ کرے اور 4 گواہ ڈھونڈے، 2 گواہ موجود ہو تو پھر مقدمہ درج ہو، اور پھر سبق جاری بھی ہو پایا، ثبوت تک بھی مقدمہ پہنچ جائے تو پھر مجرم نہ پکڑے جائیں، اور تیرے اوپر دباؤ بھی موجود ہو، اور اگر سب کچھ کرنے کے باوجود سزا مجرموں کو مل بھی جائے تو جو ہے وہ صوبائی حکومت اس کو موقوف بھی کر دے، یہ اس وقت آنکھیں کھلیں گی جب یہ معاملے مقدمات ہوں گے، جب اس پر عمل درآمد ہوگا۔ تو میری بیٹی، میری بہن، تو مغرب کی بیٹی نہیں، تو مشرق کی عزت ہے، تیرے سر پہ فرعون کا سایہ نہیں، گنبد خضرا کی چھاؤں ہے، تو یورپ کی ٹینر نہیں، تو فاطمہ ہے، تو عائشہ ہے، تو خدیجہ ہے، تو نگار خانوں کی رونق نہیں، تو گھر کی زینت ہے، تیرے برقعے کی ایک سلوٹ تیری غیرت کا پتہ دیتی ہے، تیرا پردہ تیرے حیا کی داستان ہے، تیرے سر کا آنچل تیری آبرو کا پہرا ہے۔ میری بیٹی، آج تو سمجھ جا، معاشرہ سمجھ جائے گا، اگر تو پردے میں چلی جائے گی معاشرہ عزت پا جائے گا، تو سمٹ جائے گی معاشرہ کھل جائے گا۔ تو اگر ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا کربلا سے جاتا ہے، اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو ندانی کیا سوزے کراتے تو دیگر گو کرد تقدیر عمر، اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے، اگر تو بیٹی ہو کے قرآن پڑھے تو باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے، اور اگر تو بیوی ہو کے جو وہ قرآن پڑھے تو شوہر کی عبادت میں نور آ جاتا ہے، اس کی زندگی میں نکھار آ جاتا ہے، اس کی روحانیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو مغرب کی بیٹی نہیں، تو مشرق کی آبرو ہے، تو نور جہاں نہیں ہے، تو ذل ہما نہیں ہے۔ میری بیٹی، میری بہن، تو گوری نہیں ہے، تو نگار خانوں میں ناچنے والی نہیں ہے، تو گھر کی آبرو ہے۔ تیرے پائے، تیرے پاؤں کی جو چھنکار ہے، تیرے پاؤں میں پڑے ہوئی جو پازیب ہے، شریعت تجھے قدغن لگاتی ہے کہ اس کی آواز بھی غیر مرد کے کانوں تک نہ جائے۔ یہ تجھے پابندی لگائی جا رہی ہے، یہ تجھے پابندی لگائی جا رہی ہے کہ تیری آبرو کا محافظ تیرا برقع، اور تیرے برقعے کا ایک ایک تار تیری عزت کا پتہ دیتا ہے۔ میری قوم کی بیٹیاں اس بات کو سمجھے کہ وہ تتلیاں نہیں، حیا کی پتلیاں ہیں، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کا بھی شکر ادا کرتے گزرے، اللہ کا بھی شکر ادا کرتے گزرے۔ آج عورت کو حقوق دینے کی بات ہوتی ہے۔ میں نے کل ایک فورم پہ کہا تھا کہ سب سے زیادہ مظلوم عورت کا روپ بیوی کے روپ میں اندر دنیا کے اوپر رہا ہے عموماً، اور آئیے حضور نے بیوی کو اس انداز کے ساتھ محبت دی کہ محبوبہ کی مسند پہ بٹھایا۔ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آخری لمحے موت و زندگی کی کشمکش میں حضور سے چادر مانگی تو حضور علیہ السلام کی آنکھیں اشکوں سے بھر آئیں، اور حضور نے کہا اے خدیجہ تو نے تو چادر مانگی ہے، سنے حقوق انسانی کی تنظیمیں سنے، ایجنسیوں کے بندے موجود ہیں تو وہ سنے، اور عورتوں کے حقوق کے تحفظ کی بات کرنے والے کوئی ایسی مثال تو نہ ہے کہ حضور نے اس وقت جب ان کی زوجہ چادر مانگ رہی ہے، حضور پوچھا اے خدیجہ تو چادر کیوں مانگتی ہے؟ عرض کی حضور اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے اس لیے میں چادر مانگ رہی، تو آنکھیں آنسو سے بھر آئیں، فرمایا خدیجہ تو نے تو چادر مانگی ہے، لو ارقت جلدی لآتیتو کے، اگر تو میری جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کے دے دیتا۔ کوئی ایسی مثال لائے تو صحیح، کس نے دیے حقوق عورت کو؟ ماں تو ترکے میں بچتی تھی، اس کے قدموں تلے جنت کھینچ کے کس نے رکھ دی؟ ذرا غور تو کرے عورت کہ مجھے کس نے حق دیا؟ آج وہ ناچتی ہے کہ میرے تحفظ کا بل پاس ہوا ہے۔ یہ تیرا تحفظ نہیں، یہ تیری تذلیل ہے۔ جو تجھے گھر کی چار دیواری سے باہر نکال کے نگاہ خانوں میں لاتا ہے وہ تیرے حسن کی داد نہیں دیتا، اپنی شہوت کی تکمیل کرتا ہے۔ تو دیا نہیں کہ تجھے اٹھا کے جہاں مرضی لے جایا جائے، تو سورج ہے، تو چاند ہے، تو ستارہ ہے، تو کائنات کی روشنی اور کائنات کے اجالے کا حوالہ ہے۔ تیرے دم سے تصویر کائنات کے اندر رنگ ہے، تیرے پردے میں تیری آبرو ہے، تیرے پردے میں تیری عزت ہے۔ آئیے ہم خود بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی دین کی راہوں کے مسافر بنائیں۔ ان حکومتوں سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، اور ان کے اس بل کو ہم مسترد کرتے ہیں جس میں فحاشی، عریانی اور
ان چیزوں کی حوصلہ افزائی کی گئی اور ایسے پیچیدہ راستے اختیار کیے گئے تاکہ جو ہے وہ زنا کا دروازہ کھول دیا جائے۔ اللہ اپنے محبوب کے صدقے اس امت کے حال پر رحم فرمائے۔ پچھلی امتیں اگر ایسا کوئی کام کرتی تھی شکلیں بدل جاتی تھی، سور اور بندر بن جاتے تھے۔ یہ تو حضور کا صدقہ ہے کہ ان کی شکلیں نہیں بگڑی، ان کی شکلیں بگڑ جاتی جو انہوں نے کرتوت کی ہے۔ آؤ راہ خدا کے مسافر بن جاؤ، 4 دن کی زندگی ہے، 4 دن کی زندگی، موت دروازے پہ دستک دے رہی ہے، پتہ نہیں کس وقت موت کا سندیش آ جائے۔ اپنی شادی بیاہ کی تقریب کے اندر ذرا غور فرما لیا کرے، اور پردہ شریعت کی طرف سے پابندی جو ہے پردے کی، یہ عورت کے لیے قید خانہ نہیں بلکہ برقعے کا ایک ایک تار عورت کی آبرو کا محافظ ہے۔ اللہ توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔